اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشنز خراب تو ہونی نہیں چاہیے. ظاہر ہے سولین حکومت کا اپنا رول ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے, اینڈ ٹو ہیو ٹو. پاکستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ مانتا تھا جب حکومت میں آیا تھا, جو میں نے ہسٹری پڑھی تھی, کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ڈر لگ رہا تھا. ایک آنکھ ان کی پنڈی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا پلان کر رہے ہیں, اور پنڈی والے یہ سوچتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو رولرز ہیں یہ تو ہیں ہی خراب, پولیٹیشنز ہیں, کرپٹ ہیں, کرپشن کے کیسز نکالو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ریلیشن شپ تو اچھی ہونی چاہیے, تب جا کے ملک چلے گا. لیکن اس ریلیشن شپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہائبرڈ سسٹم کر دیا جائے کہ جی فیصلہ سازی میں, جو کہ آئین میں نہیں ہے, فیصلہ سازی میں. لیکن جی زبیر صاحب, میں نے بریک کی طرف جانے, بٹ میں آئی ریلی وانٹ ٹو آسک یو, لیکن کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے بہتر تعلقات ہیں؟ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. میرے پرسنل بہتر تعلقات ہیں؟ نہیں جی, میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں تھا. میں پڑھا اس کو سمپلی ایک سینٹنس میں. ان کے تعلقات جو میرے ساتھ اچھے تھے یا خراب تھے, جو بھی تھے, ان کے کہنے پر میں کیا تھا. اور بعد میں ان کے آپس میں دوستی ہوگی جنرل باجوہ کی اور ان کی, تو مجھے بس کے نیچے پھینک دیا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آئی مین ہائی ریسک گیم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے you were representation of collateral damage. مجھے تو سٹوری سے یہ سمجھ آ رہا ہے, تو سر آپ دوبارہ دوستی کر لیتے, آپ کو کسی نے منع تھوڑی کیا تھا. میں دوستی نہیں کر لیا, میرا بیسک اصول تھا. میں ان سے ملا اس لیے نہیں تھا کہ جی مجھے سولین بالادستی پر یقین نہیں تھا. میں تو سولین بالادستی کی جنگ میں سب سے آگے کھڑا تھا, سب سے آگے کھڑا تھا. مریم نواز تھی نا سمبل آف ڈیفائنس اینڈ ریزسٹنس, اور وہ اس وقت لیڈ کر رہی تھی اپوزیشن سیاست کو اگینسٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ اینڈ اگینسٹ دا ملٹری رجیم آف دا ٹائم. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس بیسس پر کہ سولین بالادستی ہونی چاہیے, جو آئین میں لکھا ہے, جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی. تو جب وہاں سے ایک سولین بالادستی کا ہی کمپرومائز ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں سولین بالادستی نہیں چاہیے, اور کب خیال آئے, all those years roll back to April of 1993 جب نواز شریف ٹی وی پر آ کے کہا تھا غلام صاحب کے بارے میں. Just one more question then I have to go back to my topic. تو آپ کو جب لگا کہ آپ پیغام لے کے گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ how do you analyze that کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی جو پھر انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو بس سے اتار دیا؟ دیکھیں اس میں غلطی, جی بتائیے. میرے سے یہ کوئی پوچھا تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے آپ کو کہیں تو آپ پیغام دے کے جائیں گے, تو میں نے کہا تھا بھائی میری توبہ, میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. بیکاز وہ جو ہائی ریسک دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب میٹنگ کرتے ہیں تو آپ پیغام دیتے ہیں, ادھر کا پیغام ادھر دیتے ہیں, ادھر کا واپس پیغام ادھر دیتے ہیں, اور اس میں پھر بعد میں ہوتی مس انڈرسٹینڈنگ. اینڈ سیکنڈ مین ریزن جس کی وجہ سے اگر آپ میرے سے پوچھیں سفر کیا تھا, وہ تھا کہ ہماری پارٹی میں دو بیانیے تھے, بڑے کلیئر کٹ دو بیانیے تھے. ایک مفاہمتی بیانیہ تھا لیڈ بائی شہباز شریف, ایک مزاحمتی تھا لیڈ بائی نواز شریف. اور یہ تو اگر دو بھائی نہ ہوتے تو دو ڈفرنٹ پارٹیز ہوتے. اتنا گیپ تھا, اور اب بھی ہے تھنکنگ میں, نظریے میں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک کے پلیئر ہیں اور مین پلیئر ہیں, دوسرا did not like that because he was, after all, Shehbaz Sharif was the president of the party and he did not want that approach جو مریم نواز لیڈ کری تھی. یہ بڑا کلیئر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت بھی آپ لوگ ہمارے سے پوچھتے تھے دو بیانیے, ہم چھپاتے تھے, نہیں جی ان کا بھی مطلب یہی ہے, اس کا بھی مطلب یہ ہے. جو جاتی عمرہ میں پہنچتا تھا آپ بھی چھپاتے تھے محمد زبیر صاحب, آپ بھی چھپاتے تھے ہم سے. چھپاتے تھے نہیں, مطلب چھپاتے کیا تھے, یعنی کہ جب ہم کہتے تھے کہ نون میں سے شی نکل جائے گی تو آپ کہتے تھے نہیں نکلے گی, وہ چھپاتے تھے آپ. جی ہم بالکل ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہم پوچھتے تھے آپس میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں, بیکاز اتنے ڈفرنٹ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ڈفرنٹ ہیڈ کوارٹرز تھے. آئی مین لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ کہ جی ایک جو جاتی عمرہ میں مریم نواز جہاں, اور ادھر جو لوگ آتے تھے پی ایم ایل این کے, وہ دوسری جگہ نہیں ہوتے تھے, ایک آدھ کامن ہوتا ہوگا, اور جو دوسری جگہ شہباز شریف کے آفس میں ہوتے تھے وہ یہاں نہیں آتے تھے. تو آج کل جو بہت بھاری بھرکم ہمارے منسٹرز وغیرہ ہیں وہ جاتی عمرہ میں تو نہیں آتے تھے. 2019 میں جب مریم نواز نے لیڈ کرنا شروع کیا تھا ریزسٹنس کی کیمپین, اور ان کے ساتھ ہم 4 5 6 لوگ ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ڈرتے تھے بیکاز obviously there was pressure, there was intimidation, there was threats, it was not easy. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیوں اپنے آپ کو رسک کر, اور پھر وہ بلیو بھی نہیں کرتے تھے کہ کنفرنٹیشن ہونی چاہیے ایک ادارے کے ساتھ. جی محمد زبیر صاحب یہ بالکل جواب دینے کا شکریہ, اینڈ اسٹے ود می. جی عادل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں.
میں زبیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ان کو پارٹی کا مستقبل کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی شہباز شریف کے اوپر؟ اب چھپائیے گا، میں جواب دے دیجیے گا. دیکھیں مجھے مستقبل تو از کمپلیٹلی ان نون بیکاز پاکستان میں کیا اکھاڑ پھچاڑ ہوگا ان دا نیکسٹ فیو منتھس آئی کانٹ سے، بٹ فرام اے پاپولسٹ اسٹینڈ پوائنٹ PMLN از ناٹ دا سیم پارٹی as it existed in 2013 and 18 اور 2021 تک. اب وہ ظاہر سی بات ہے مرہونے میں that is the key problem in Pakistan. They are dependent on establishment support. وہ جیسے establishment support کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. وہ جتنا زیادہ دیر تک جائیں گے اس پروسیس میں، اس سسٹم میں، اتنا زیادہ unpopular ہوتے رہیں گے. محمد زبیر صاحب سے کچھ سوالات ہوئے. if you're interested the ground is all yours if you want to play and if not that's even right. ایک تو آپ کا سوال جو ہے اس پہ میں آپ کی معصومیت پہ آپ کو داد دیا. آپ نے کہا کہ دوستی دوبارہ کر لیتے ہیں، تو ان معاملات میں اگر دوستی دوبارہ ہوتے 4-5 سال لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے 4-5 سال کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وداؤٹ ڈیو سپورٹ گزارنے. تو وہ زبیر صاحب بیچارے کہاں سے دوبارہ دوستی کرتے؟ اگر میسنجر کو ہی شوٹ کر دے تو پھر معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. تو دوسرا یہ کہ نون میں سے شین کی جب ہم بات کرتے تھے تو نون میں سے شین تو نکل آئی نا، پھر شین سینٹر میں پہنچ گئی جو ہمیشہ پنجاب میں ہوتی تھی. تو چینج تو آیا ہے whether نون لیگ endorses it or not، چینج آیا ہے ڈیفینیٹلی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ مریم نواز کا جو وہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، انہوں نے بھی اس کو سرنڈر کیا ہے، اور مفاہمتی بیانیہ جو شہباز شریف کا ہے اس کو اڈاپٹ کر کے ایک بلینڈ آف اے نیو نون لیگ ہمارے سامنے ہے اس وقت. اور یہ الگ بات ہے بہت ویک ہے بیکاز وہ ووٹ کو عزت دو تو غائب ہو گیا نا جو مین تھا، میجر تھا. تو اس لیے مفاہمتی نون لیگ از دا نیو نون لیگ، اور وہ کب تک چلتی ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. ویری ویل سیڈ. زنیرہ آخری چند منٹ ہیں اور مجھے IMF کے حوالے سے شارٹلی اب سب کا کمنٹ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ سنواتے ہیں آپ کو. جی شارٹلی محمد زبیر صاحب، اب چونکہ آپ اکانومی پہ بھی نظر رکھتے ہیں، مجھے بتائیے گا یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ اس لیے سخت شرائط ہیں کیونکہ ہم شرائط پوری نہیں کرتے 58 سے لے کے اب تک، اور اعتماد کا فقدان ہے اور یہ ساکھ کا معاملہ ہے. تو کیا اب ہماری ساکھ بحال ہو گئی ہے اور وی ول ناٹ بی جوائننگ another بیل آؤٹ پیکیج اینی مور، اور یہ ہم کر لیں گے؟ ساکھ کا تو ٹیسٹ اب شروع ہوگا نا. اب آپ بورڈ نے اپروو کیا ہے اور یہ 25واں IMF پروگرام ہے. سو ظاہر ہے ہر IMF پروگرام پچھلے IMF پروگرام کے مقابلے میں اس کی شرائط سخت ہوتی ہیں. اٹس اے ویری نارمل تھنگ. جب آپ ورلڈ ریکارڈ کریٹ کریں گے، ورلڈ ریکارڈ فار دا ہائیسٹ نمبر آف ٹائمز ٹو سیک IMF بیل آؤٹ، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایگری کرتے ہیں ان سے فارمولا، اور بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے حوالے سے اداروں کو ٹھیک کرنے، پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے، ٹیکس سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، آپ تمام چیزیں ایگری کرتے ہیں کہ اوور دا نیکسٹ 3 ایئرس، جیسے اب یہ 3 سال کا پروگرام ہے، ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے. اب 3 سال کے بعد اگر وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اور جو ہم نے پہلے نہیں کیا کبھی بھی، اسی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہماری اکانومی پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو اٹس گڈ کہ جی IMF کا بیل آؤٹ آ گیا ہے، لیکن اگر آپ کا فارمولا، اگر کیا پاکستان کا فارمولا ہی 60 سال سے یہ ہے کہ جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے دیٹ از اونلی تھرو لونز، مور لونز اینڈ رول اوورز. if that is what economic management is concerned تو ظاہر ہے اس میں ملک کی ترقی تو نہیں ہو سکتی. ملک کی ترقی تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے سے ہوگی، ٹیکس جنریشن انکریز کرنے سے ہوگی، ایکسپورٹس انکریز کرنے سے ہوگی، ایجوکیشن سیکٹر کو ریفارم کرنے سے ہوگی، ہیلتھ سیکٹر کو ریفارم، پاور سیکٹر کو، پبلک سیکٹر اینٹیز کو، پبلک سیکٹر اینٹیز کا محمد زبیر صاحب پلیز آئی ہیو ٹو ہولڈ یو